بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ پریشان ہیں؟ کیا آپ سخت ذہنی اذیتوں میں گرفتار ہیں یا آپ کسی تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہیں؟ کیا آپ کے دماغ پر پہاڑوں جیسے بوجھ پڑے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کسی دینی یا دنیاوی پریشانی میں گھر چکے ہیں اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا آپ کسی سخت بیماری میں مبتلا ہیں اور شفا یابی نہیں ہو رہی ہے؟ کیا آپ کی بیوی اور اولاد نافرمان ہیں اور ان کی وجہ سے آپ سخت ڈپریشن کا شکار ہیں؟ کیا آپ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں؟ ہر قسم کے علاج کے باوجود کچھ نہیں بن پا رہا ہے؟ کیا آپ اپنی اولاد کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں؟ کیا آپ کاشتکار ہیں؟ بے وقت ہونے والے نقصان سے پریشان ہیں؟ کیا آپ رزق کی تنگی بے برکتی کا شکار تو نہیں؟ اگر نہیں ہیں تو دل سے کہیے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیجئے اور بار بار کیجئے۔ لیکن خدا نخواستہ آپ ان حالات کا شکار ہیں تو گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ اب ان سب مسائل کا کافی شافی اور اوتھینٹک حل موجود ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو میں مزید آگے چلنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بار سفر میں تھے۔ عراق کے کسی دور دراز گاؤں میں رات آن پڑی۔ نہ کوئی تعارف تھا اور نہ کوئی ٹھکانہ۔ ارادہ فرمایا کہ مسجد میں ہی رات گزاری جائے۔ مسجد گئے تو چوکیدار نے منع کر دیا۔ اسے بہت سمجھایا مگر وہ ضد کا بہت پکا تھا، کسی طرح نہ مانا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بھی اسی جگہ سو جاتا ہوں، اور مسجد کے باہر فرش پر ہی لیٹ گئے، مگر چوکیدار پیچھے پڑا تھا۔ وہ آپ کے پاؤں پکڑ کر گھسیٹ کر مسجد سے دور کر رہا تھا۔ دور ایک نان بھائی یہ منظر دیکھ رہا تھا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کر کے رات گزارنے کے لیے ان کو اپنے گھر لے گیا اور آپ کا بہت اکرام کیا۔ پھر وہ آٹا گوندنے باہر نکلا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ چلتے پھرتے آٹا گوندتے مسلسل کچھ پڑھ رہا ہے۔ صبح اس سے پوچھنے لگے کہ تم رات کو کیا پڑھ رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں استغفار پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کیا یہ مستقل معمول ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا کیا اس کا ظاہری فائدہ اور ثمر بھی دیکھا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں، جو دعا کرتا ہوں قبول ہو جاتی ہے، لیکن اب تک صرف ایک دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کون سی دعا؟ تو کہنے لگا کہ امام احمد بن حنبل کی زیارت کی دعا۔ اتنا سن کر آپ نے کہا کہ خدا کی قسم تیری دعا قبول ہوئی، میں احمد بن حنبل ہی ہوں اور تمہاری دعا قبول ہوئی اور مجھے تمہارے پاس گھسیٹ کر لایا گیا ہے۔ تو پیارے دوستو، جو شخص بھی استغفار کو اپنا ہمیشہ کا معمول بنا لے گا تو اللہ رب العزت اس کی ہر تنگی کا راستہ نکال دے گا اور اس کی ہر فکر اور پریشانی کو دلی اطمینان میں بدل دے گا اور اس طریقے سے رزق دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ تو ناظرین، لیجئے نسخہ مل گیا، مضبوطی سے تھام لیجئے اور آج ہی سے عمل شروع فرما دیجئے، مگر یقین شرط ہے، کامل یقین کے بغیر کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ استغفار کرو، اللہ رب العزت خوب مال و دولت عطا فرمائے گا۔ ایک واقعہ ہے، ایک عورت کو کینسر ہوا تو بہت علاج کروایا مگر ٹھیک نہ ہوا۔ اس نے استغفار کی کثرت کی اور جب دوبارہ ٹیسٹ کروایا تو بیماری کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اور ایسے ہی ایک عورت کو شادی کے 30 سال گزر گئے، کوئی اولاد نہ ہوئی۔ کسی نے استغفار کا بتایا تو وہ دن رات اسی میں لگ گئی۔ 30 سال کے بعد اللہ رب العزت نے اسے اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ دوستو، قصے واقعات بہت ہیں
ان کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کو سننے سے عمل ترغیب ملتی ہے، اور ان قصوں میں کوئی مبالغہ بھی نہیں، کیونکہ استغفار پر بے شمار نعمتوں کا وعدہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔